اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہمارے جاری شدہ سلسلے منظر بہ منظر کربلا کی اس قسط میں ہم آپ کو امام حسین علیہ السلام کے مکہ سے نکلنے کے بعد کی منازل کا حال بیان کریں گے۔ یاد رہے کہ امام حسین علیہ السلام کے مکہ سے کربلا تک کے سفر کے دوران متعدد منازل آئیں جن پر امام اور ان کے رفقا نے پڑاؤ ڈالا اور آرام فرما کر دوبارہ سفر شروع کیا۔ ناظرین، راستے میں امام علیہ السلام کے ساتھ جس کسی کی بھی ملاقات ہوئی یا وہ امام کے قافلے میں شامل ہوا یا چھوڑ کر چلا گیا کے بارے میں تفصیلات بھی انہی منازل کی ویڈیوز میں بیان کی جائیں گی۔ تو آئیے فی الحال ہم مکہ سے نکلنے کے بعد کی منازل کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مکہ سے امام حسین علیہ السلام نے نکلنے کے بعد اپنے سفر کو جاری رکھا اور راستے میں آپ کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جسے تنعیم کہتے ہیں۔ یہ مکہ سے 2 فرسخ پر ایک جگہ ہے، جیسا کہ معجم البلدان میں مرقوم ہے۔ مکہ کے داہنی جانب ایک پہاڑ ہے جسے تنعیم کہتے ہیں اور شمالی حصے میں ایک دوسرا پہاڑ ہے جسے نائم کہتے ہیں، اور اس کے درمیان کی وادی کو نعیمان کہتے ہیں۔ وہاں پر ایک مسجد موجود ہے جو قریب ترین میقات ہے اور حرم سے نزدیک ترین احرام سے باہر آنے کی جگہ بھی ہے۔ آج کل یہ جگہ مکہ کے مرکزی علاقے سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے کہ معجم البلدان میں اس مقام کو 2 فرسخ کی دوری پر بتایا گیا ہے، غلط ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ اس کا فاصلہ خانہ کعبہ سے 1 فرسخ ہے، نہ کہ 2 فرسخ۔ اس وقت شہر سے لے کر یہاں تک پورا ایک متصل اور وسیع علاقہ ہے۔ جو کوئی بھی مدینہ یا جدہ سے مکہ آنا چاہتا ہے وہ ادھر سے ہی ہو کر گزرتا ہے۔ یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی ملاقات ایک قافلے سے ہوئی۔ اس قافلے کو بحیر بن رییسان حمیری نے یزید کی طرف روانہ کیا تھا۔ یہ شخص یمن میں یزید کا کارگزار تھا۔ طاؤس یمانی جو بہت معروف ہے اس شخص کے آقا تھے۔ طبری کے مطابق طاؤس یمانی نے مکہ میں 105 ہجری میں وفات پائی۔ اس قافلے کے ہمراہ الورس نامی خاص قسم کی گھاس تھی جو تل کی طرح ہوتی ہے اور رنگ ریزی کے کام آتی ہے۔ یہ گھاس یمن کے علاوہ کہیں بھی نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ قافلے کے ساتھ بہت سارے شاہانہ لباس تھے جسے عامل یمن نے یزید کے پاس روانہ کیا تھا۔ کچھ مورخین نے اس مقام پر تاریخی ٹھوکر کھائی ہے جس میں عصر حاضر کے علامہ طالب جوہری بھی شامل ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب حدیث کربلا میں فرمایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس کاروان کے سارے سامان کو جنگی حکمت عملی کے تحت اپنی گرفت میں لے لیا تھا، جبکہ اصل واقعہ کچھ اور ہے، جو یہ ہے کہ امام نے ان قافلے والوں سے فرمایا تھا کہ میں تم لوگوں پر کوئی زبردستی نہیں کرتا، لیکن تم میں جو یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ عراق چلے تو ہم اس کو سفر کا کرایہ بھی دیں گے اور ہم اس کو خوش آمدید بھی کہیں گے، اور جو ہم سے یہیں جدا ہونا چاہتا ہے اسے بھی ہم اتنا کرایہ سفر دے دیں گے کہ وہ اپنے وطن تک پہنچ جائے۔ یہ روایت اپنے سیاق و سباق کو خود ظاہر کر رہی ہے کہ اگر امام نے سامان پر قبضہ کر لیا ہوتا تو آپ کبھی بھی اونٹوں کے کرائے کی پیشکش نہ کرتے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امام کو اگلی منزلوں کے دور ہونے اور وہاں پانی کی کمی کی وجہ سے پانی کی زائد مشقوں کے لیے سواریاں درکار تھیں۔ اس قافلے کے پاس جو زائد سواریاں تھیں وہ امام نے کرائے پر حاصل کی تھیں۔ امام علیہ السلام کی اس دلنشین گفتار کے بعد جو بھی اس قافلہ نور سے جدا ہوا، امام علیہ السلام نے اسے اس کا حق دے دیا، اور جس نے رکنا چاہا اسے کرایہ دینے کے علاوہ امام حسین علیہ السلام نے لباس بھی عطا کیا۔ پھر امام کا قافلہ جب عازم سفر ہوا تو راستے کی پہلی منزل بستان عامر کو چھوڑتے ہوئے ذات العرق کی طرف سفر جاری رکھا۔ یہ مقام مکہ سے تقریباً 50 میل یا 80 کلومیٹر دور تھا۔ اوپر بیان کیے گئے مقام بستان عامر سے اس وقت 2 راستے نکلتے تھے، ان میں سے ایک راستہ بصرہ اور دوسرا راستہ کوفہ کی طرف جاتا تھا۔ امام نے اس مقام سے کوفہ کے راستے پر اپنا سفر جاری رکھا۔ اسی دن یعنی 9 ذی الحج کو بعد از دوپہر سفر کرتے کرتے امام کا قافلہ ذات العرق آ پہنچا۔ امام نے راستے سے ہٹ کر خیام لگانے کا حکم دیا۔ خیام لگا دیے گئے۔ امام بھی ابھی اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے کہ دور ایک تیز رفتار قافلہ مکہ کی طرف سفر کرتا نظر آیا۔ وہ قافلہ ذات العرق پر نہیں رکا۔ ان کے کچھ لوگ پانی کی مشکیں بھرنے امام کے خیمے کے قریب آئے اور انہوں نے دریافت کیا کہ یہ کس کے خیام ہیں۔ انہیں بتایا گیا حسین ابن علی کوفہ کی طرف عازم سفر ہیں۔
وہ واپس گئے اور قافلہ سالار کو بتایا۔ اس نے سنا تو وہ گھوڑے سے اترا اور امام کی طرف چلتا ہوا آیا۔ سلام کے بعد اس نے بتایا کہ وہ بشر بن غالب ساسا بن ناجیہ ہے، یہ مشہور شاعر فرزدق کا بھائی تھا۔ کچھ روایات میں لکھا گیا ہے کہ امام سے ملاقات کرنے والا یہ شخص خود فرزدق تھا۔ امام نے پوچھا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ وہ کوفہ سے آ رہا ہے۔ امام نے وہاں کے حالات اس سے دریافت کیے۔ اس نے کہا آقا، کوفیوں کے دلوں میں تو آپ کی محبت ہے، مگر اس محبت پر بنی امیہ کا خوف غالب آ چکا ہے۔ کچھ روایات میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ اس نے کہا کوفیوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، مگر تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ اسی منزل ذات العرق پر جناب عبداللہ ابن جعفر اور جناب محمد بن حنفیہ بھی امام سے آ کر ملے۔ کچھ روایات میں ہے کہ جناب عبداللہ بن جعفر اپنے ہمراہ دونوں شہزادوں جناب اون اور جناب محمد کو لائے، اور کچھ روایات میں ہے کہ ان دونوں شہزادوں کو امام کی خدمت میں غلاموں کے ہمراہ پہلے ہی روانہ کیا جا چکا تھا۔ بہرحال جناب عبداللہ کی امام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عبداللہ نے امام سے گزارش کی کہ اس سفر میں مجھے خون ریزی محسوس ہوتی ہے، لہذا آپ کوفہ جانے کے فیصلے پر نظر ثانی فرمائیں۔ لکھا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر اپنے ہمراہ امام کے لیے والی مکہ عمر بن سعید الاشدق کی طرف سے امان نامہ بھی لے کر آئے تھے۔ امام نے حضرت عبداللہ ابن جعفر کے جذبے ایثار اور خلوص کی تعریف کی، اور پھر حضرت عبداللہ سے تفصیلاً تمام حالات اور سیاسی اتار چڑھاؤ، موجودہ اور پیش آمدہ صورتحال پہ گفتگو فرمائی، اور اپنا کوفہ جانے کا مقصد ایک بار پھر واضح فرمایا۔ آپ نے جناب عبداللہ کو واپس روانہ کیا۔ عید کی نماز امام نے اسی مقام پر ادا کی۔ نماز کے بعد امام نے جناب مسلم کی بچیوں کو بلایا اور روتے ہوئے ان کو گلے لگا کر شفقت فرمائی۔ جناب مسلم کے بچوں نے پوچھا آقا، آج ہم سے اس طرح کی شفقت فرمائی ہے جیسے کوئی یتیم بچوں سے کرتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ ابھی جناب مسلم کی شہادت کی خبر باضابطہ طور پر قافلے والوں تک نہیں پہنچی تھی۔ یہ سننا تھا کہ امام کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور آپ نے کافی دیر گریہ کیا۔ 13 ذی الحجہ کو امام کا قافلہ ذات العرق سے دوبارہ عازم سفر ہوا۔ بستان عامر پہ امام کا قیام آنے والی منزلوں سے زیادہ رہا۔ امام نے یہاں تقریباً 4 دن گزارے تھے۔ ناظرین، پچھلی منزل ذات العرق سے امام کا قافلہ 13 ذی الحجہ کی رات کو روانہ ہوا۔ ذات العرق سے شام کی طرف سفر کیا جائے تو راستے میں ایک قصبہ آتا تھا جس کا نام الغمرہ تھا۔ امام علیہ السلام نے یہاں قیام نہیں فرمایا اور اپنا سفر جاری رکھا، اور سفر کرتے کرتے الملحہ جا پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں نمک کی کانیں تھیں، اور نمک کی کانوں کے ان مزدوروں نے یہاں ایک چھوٹی سی بستی بنائی ہوئی تھی۔ یہاں ایک برساتی تالاب بھی تھا۔ اسی تالاب سے تھوڑا ہٹ کر پڑاؤ ڈالا گیا اور کھانا تیار کیا جانے لگا۔ کھانے سے فارغ ہو کر نماز ظہر ادا کی گئی۔ ابھی نماز ظہر سے فراغت ہوئی ہی تھی کہ دور صحرا میں سے گرد اڑتی دکھائی دی۔ منظر تھوڑا واضح ہوا تو معلوم ہوا کہ 2 گھوڑ سوار ہیں جنہوں نے صحرا کی گرمی سے بچنے کے لیے نقاب کیے ہوئے تھے۔ ادھر گھوڑے سواروں نے جب ایک کاروان اور خیمے لگے دیکھے تو اپنا رخ ادھر ہی کر لیا۔ جب یہ گھوڑے سوار خیام کے نزدیک پہنچے تو علم ہوا کہ یہ حضرت سعید بن بشر حضرمی، جن کا نام شہدائے کربلا میں ہے، اور ابو ہریرہ حضرمی ہیں۔ جناب سعید نے پوچھا کہ یہ قافلہ اور خیام کس کے ہیں؟ تو ایک غلام نے ان کو بتایا کہ یہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کے خیام ہے، وہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ سعید نے نہایت تعجب کا اظہار کیا کہ اس لک و دک صحرا میں فرزند رسول کیسے تشریف لے آئے۔ پھر سعید نے دیکھا کہ مخدرات عصمت یعنی رسول اللہ کے گھر کی خواتین کے خیام بھی موجود ہیں، تو انہوں نے غلام سے بے ساختہ پوچھا کیا ابو الفضل العباس بھی ان کے ساتھ ہیں؟ غلام نے جواب دیا ہاں، وہ بھی ہمراہ ہے۔ سعید نے مزید حیران ہوتے ہوئے کہا کیا مجھے اپنے مولا علیہ السلام کی زیارت ہو سکتی ہے؟ غلام نے کہا میں انہیں اطلاع کرتا ہوں۔ غلام نے امام کو اطلاع دی تو امام نے فرمایا ان کو اندر لے آؤ۔ حضرت عقبہ ابن سمعان جو بی بی رباب سلام اللہ علیہ کے غلام تھے اور امام کے تمام گھوڑوں اور سواریوں کے انتظامات کے نگران تھے، اس وقت امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں موجود تھے۔ جب یہ دونوں اندر داخل ہوئے تو امام مسند پر تشریف فرما تھے اور ان کے سامنے ہزاروں خطوط کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ امام ایک خط اٹھاتے اور پڑھ کر رکھ دیتے، پھر دوسرا اٹھا کر پڑھتے۔ دونوں نے امام کو سلام کیا۔ امام نے بہت محبت سے جواب دیا اور بیٹھنے کا کہا۔ انہوں نے عرض کیا یا امام، اس صحرا میں آپ کہاں؟
इमाम ने उनको कूफियों के खतूत की तरफ इशारा फरमा कर कूफियों की दावत से आगाह किया और फरमाया, मैं उन पर हुज्जत तमाम करने के लिए जा रहा हूँ। इन दोनों ने इमाम से कूफियों की बेवफाई का तज़किरा किया और कहा कि उनके पास तशरीफ़ ना ले जाए। इमाम ने फरमाया, हमें खबर है कि हमारे खून से वो लोग अपने हाथ रंगीन करेंगे। ये हमें और हमारी औलाद को शहीद करना चाहते हैं और हर उस चीज़ और उस ज़ात की बेहुरमती करेंगे जिसकी इज़्ज़त का अल्लाह ने हुक्म दिया है। अल्लाह ताला उन पर एक ऐसे शख्स को मुसल्लत करेगा जो उनको कत्ल करेगा और ज़िल्लत और बेइज्जती के ऐसे मुकाम पर पहुंचाएगा कि वो एक लौंडी के इस्तेमाल शुदा खून आलूद कपड़े के चीथड़े से ज़्यादा ज़लील होंगे। सईद ने अर्ज़ की, मौला अगर ऐसा है तो फिर आप बीबियों को साथ मत लेकर जाइए। इमाम ने फरमाया, हमारे जद्द अतहर का हुक्म यही है। सईद ने यह सुना तो अर्ज़ की, मौला फिर मुझे भी अपने साथ शामिल कर लीजिए। मौला ने सईद को इजाज़त मरहमत फरमा दी। रात तक काफ़िले ने यहीं मंजिल अल मिल्हा पर पड़ाव डाला और रात को अगली मंजिल के लिए फिर सफ़र शुरू किया गया। जी तो नाजरीन, हम इस मंजिल तक के वाक़यात पर अपने इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इससे अगली मनाजिल के वाक़यात से आगाही के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को क्लिक कर दें ताकि आप हमारी किसी वीडियो से महरूम ना रह सकें। अस्सलामु अलैकुम।